بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر اس طرح پڑھ لو، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ جو ہے آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ ایک خاص عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے تمام کام دیکھتے ہی دیکھتے سنور جائیں گے۔ اگر آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں غربت اور مفلسی ہے، تنگ دستی یا محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ رہتے ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے، اگر کاروبار بالکل بھی نہیں ہے یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار ٹھیک طرح سے چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو معجزات ہوں گے پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ آپ بھی اس کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسا فضل و کرم فرمائیں گے، اللہ پاک ایسے غیبی معجزہ فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ آج کا یہ دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ ان آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا بلکہ اسے غیب سے ہی مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہیں آپ کو ملیں گے، آج کی اس بہت خاص اور اہم ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوب عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کسی ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار کا مکمل پتہ نہیں ہوگا پھر اس وقت تک عمل بھی اثر نہیں کرتا۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں جو لازمی کرنی پڑتی ہیں، تو اب آپ اس کو طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ اس عمل کو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا پھر کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اسی وظیفے کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی نماز کا وقت نہ ہو تو آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت پڑھیں اور پھر اس وظیفے کو کر لیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کوئی بھی مرد کر سکتے ہیں، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ کا عمل نیت رکھ کر پڑھ لو گے تو یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ اللہ پاک کی خصوصی رحمت و شفقت ہوگی۔ آپ سب کی قیمتی وقت کی شدید قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ توجہ فرمائیں کہ یہ وظیفہ کا لازمی حصہ ہے، آپ نے بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، یہ درود پاک آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن پاک کی اس سورت کو ہم سورہ کوثر کے نام سے بھی بجنبی جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقے بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ مصیبتوں کے بعد آسانی ضرور دیکھیں گے اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 33 بار سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل جلد ہی دور ہو جائیں گے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے وہیں بیٹھے یعنی اسی جگہ سینے پر ہاتھ بھی ہو اور اسی جگہ بیٹھے بھی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پورے یقین کامل سے کہتی ہوں کہ اس کو
ہر مسلمان جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اس کے آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 2 بار 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اسی عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا ہے، چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت ہے یہ وظیفہ کرنا ہے، یا وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی ہر مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل غیب سے پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔ ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔